الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب: ان الدنیا منزل صدق لمن صدقها. صدق مولانا الامیر علیہ السلام. ناظرین اور ناظرات گرامی، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی چینل کے ذریعے ہفتہ وار مذہبی پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے بروز ہفتہ اور اتوار، اس سلسلے کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کے اس پروگرام کا عنوان جو ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے علی علیہ السلام اور دنیا. ایک نورانی حدیث امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی کتاب الزہد میں نقل ہے. اس روایت کو انشاءاللہ مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں امیر المؤمنین نے دنیا کی حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے اور دنیا کی حقیقت دنیا والوں تک پہنچایا تاکہ دنیا کو بہتر لوگ جان لیں، پہچان لیں، سمجھ لیں، اسی اعتبار سے زندگی کریں تاکہ زندگی میں کامیاب رہیں اور ناکامی سے دور رہیں. یہ وہ ذات اس مطلب کو ذکر کر رہی ہے جس نے دنیا کو جانا اور دنیا کو پہچانا اور دنیا کو خطاب کیا. دنیا کو مخاطب کرتے ہوئے امیر المؤمنین نے یہ جملہ فرمایا: یا دنیا غری غیری. اے دنیا، میں تجھے جان گیا ہوں اور اچھی طرح پہچان گیا ہوں. جا کسی غیر کو دھوکہ دے، علی تجھ سے دھوکہ کھانے والا نہیں ہے. یہ ایک طبیعی بات ہے، یہ ایک عقل میں آسانی سے آنے والی بات ہے کہ انسان جس کسی شے کے فائدے اور نقصان کو اچھی طرح سے سمجھ جاتا ہے تو اس کے فائدے لینے کی طرف آگے بڑھتا ہے اور نقصانات سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، دور رکھتا ہے. خداوند عالم نے بھی قرآن کریم اور دین مبین اسلام نے مختلف مقامات پر انسان کو اسلام جاننے سے زیادہ اسلام کے بارے میں سوچنے کی دعوت دی. رسول مکرم اسلام ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. پہلی روایت، رسول اسلام نے فرمایا غور و فکر کرنے کی منزلت، مقام، قدر اور اہمیت کے حوالے سے: تفکر ساعۃ خیر من عبادت لیلہ. لمحہ بھر کی فکر کرنا رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے. ایک اور مقام پر فرمایا: تفکر ساعۃ خیر
من سنۃ من عبادت سنہ، لمحہ بھر کی فکر کرنا سال بھر کی عبادت سے بہتر۔ ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا تفکر ساعۃ خیر من 7 سنین، لمحہ بھر کی فکر کرنا 7 سال کی عبادت سے بہتر۔ ایک اور مقام پر فرمایا تفکر ساعۃ خیر من 70 سنہ، لمحہ بھر کی فکر 70 سال کی عبادت سے بہتر۔ ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا تفکر ساعۃ خیر من عبادت الثقلین، لمحہ بھر کی فکر ثقلین یعنی آدم سے لے کر قیامت تک زمین اور عرش پر رہنے والی موجودات کی تمام عبادتوں سے بہتر ہے لمحہ بھر کی فکر۔ یہ پانچوں روایات کو فرمانے والے رسول مکرم اسلام ہیں، لیکن ثواب الگ الگ آپ نے بتایا۔ ایک جگہ رات کی عبادت 7 سال، 1 سال کی عبادت 7 سال کی عبادت 70 سال کی عبادت ثقلین کی عبادت۔ تو کیوں رسول اللہ نے 5 الگ الگ اجر بیان کیے؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ فکر کے لیے انسان کے پاس علم کی ضرورت ہے، بغیر علم کے فکر نہیں کر سکتا آدمی۔ بطور مثال اگر ہم سے کہا جائے کہ میڈیکل کے کسی بیماری کے بارے میں، کسی علاج کے بارے میں آپ فکر کریں، جس صنف سے ہمارا تعلق ہے، جس مسئلے اور جس موضوع سے ہم مشہور ہیں، ہم سے کہا جائے کہ آپ میڈیکل اور ڈاکٹرز کے کسی ایک علاج یا بیماری کے بارے میں غور و فکر کریں، ہم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بات پر فکر کرنے کا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ یا ڈاکٹر سے کہیں کہ آپ اسلام کے کسی مسئلے کے بارے میں فکر کریں، نہیں ہو سکتا۔ وہ ان کا میدان، یہ ہمارا میدان، جس حد تک ہمیں علم ہے۔ خود ہمارے میدان میں ہمارے فکر کرنے کا انداز الگ، ہمارے اساتذہ کے فکر کرنے کا انداز اور درجہ الگ، مراجع اعظام، ولی فقیہ، دیگر اولیاء اوصیاء کے فکر کرنے میں سب برابر نہیں ہیں۔ جس کے پاس جتنا علم ہے اتنا فکر کر سکتا ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ غور و فکر کرنے کے لیے کچھ ضروری اشیاء کا ہونا ضروری ہے، جن میں سے ایک چیز جو مہم ہے علم و آگاہی ہے، جانکاری ہے۔ جتنی زیادہ معلومات انسان کے پاس ہوگی کسی موضوع کے بارے میں، اتنا زیادہ آدمی غور و فکر کر سکتا ہے۔ تو یہ روایت میں رسول اللہ نے 5 الگ الگ جو ثواب بتائے ہیں، یہ علم کے درجے کے اعتبار سے ہیں۔ جس کے پاس علم کم درجے کا ہے، 1 رات کی عبادت وہ سوچے گا تو 1 رات کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ کوئی اس سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، سال بھر کی عبادت۔ اس سے زیادہ علم رکھنے والا 7 سال کی عبادت۔ اس سے زیادہ علم رکھنے والا 70 سال کی عبادت۔ اس سے زیادہ علم رکھنے والا ثقلین کی عبادت۔ ثقلین کی عبادت کا ثواب کس کو ملا ہے تاریخ میں؟ ایک مقام ہے جہاں پر ہم کو ملتا ہے، رسول مکرم اسلام نے امیر المؤمنین کو جنگ خندق میں فرمایا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک وار خندق کی جنگ میں ثقلین کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ کیوں؟ ایک لمحہ حالات اور خطرے کا جو ہے مسئلہ دیکھتے ہوئے، فکر کرتے ہوئے مولا امیر المومنین نے اس وقت جو کام کیا، یہ لمحے بھر کی علی کی فکر اور جو کام فکر کے نتیجے میں امیر المومنین نے انجام دیا، افضل من عبادت الثقلین۔ تو کسی بھی بات کو ہم اگر بہتر طور پر فکر اور غور کرتے ہوئے آگے جانا چاہتے ہیں تو علم و آگاہی کا ہونا ضروری ہے۔ امیر المؤمنین نے اس روایت میں علم دینے کی جو ہے
ہم ہمارے سامنے دنیا کے حوالے سے دنیا کی حقیقت کا علم عطا کیا مولا نے، اور ہم کو چاہیے کہ اس علم کو مد نظر رکھتے ہوئے غور و فکر کریں، توجہ کریں، اور اس غور و فکر کے نتیجے میں زندگی کریں تاکہ کامیاب جائیں، اور دنیا کو جیسی ہے ویسا ہم برتاؤ کریں، کم یا زیادہ صحیح یا غلط برتاؤ نہ ہو جائے۔ روایت یہ ہے کہ اسبق بن نباتہ امیر المؤمنین کے بہت ہی مخلص اور قریبی صحابیوں میں سے ایک ہیں، جن کا ذکر مولا امیر المؤمنین کی تاریخ میں بہت زیادہ اور بہت مہم طور پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ جناب اسبق بن نباتہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن بارگاہ امیر المؤمنین میں بیٹھا ہوا تھا، مولا امیر المؤمنین کے سامنے میں بیٹھا ہوا تھا، اور یہ شرف مجھے نصیب ہوا تھا کہ مولا کی بزم میں بیٹھا رہوں۔ فجاء الیہ رجل، اسی دوران ایک آدمی داخل ہوا اس بزم میں باہر سے۔ فشکا الیہ الدنیا، آنے کے بعد اس نے کہا اے دنیا، ہائے دنیا، اس نے شکوہ کیا، گلہ کیا، شکایت کی دنیا کے بارے میں۔ وَذَمَّهَا، دنیا کی اس نے مذمت کی، برائی سے یاد کیا دنیا کو، دنیا بے وفا ہے، دنیا دھوکہ باز ہے، دنیا اچھی نہیں ہے، دنیا میں فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، اس نے دنیا کی برائیوں کو گننا شروع کر دیا۔ امیر المؤمنین نے اس کے شکوے کو بھی سنا، اور دنیا کے بارے میں اس کی زبان سے نکلنے والی برائیوں کو بھی مولا نے سنا۔ فقال لہو، اس کے بعد امیر المؤمنین نے اس آدمی سے مخاطب ہو کر فرمایا، ان الدنیا منزل صدق لمن صدقها، اے دنیا کی شکایت لے کر میری بارگاہ میں آنے والے اور دنیا کے بارے میں غلط جملات اپنے زبان پر جاری کرنے والے، جان لے بے شک دنیا ان لوگوں کے سامنے سچ اور صحیح برتاؤ کرتی ہے جو دنیا کو صحیح، دنیا کے سامنے صحیح پیش آتے ہیں۔ دنیا جو اس کے ساتھ صحیح معاملہ کرے ان کے سامنے صحیح ہے۔ دیکھیں، ہم مولا امیر المؤمنین فرما رہے ہیں کہ جو آدمی دنیا کے ساتھ سچا برتاؤ کرے، منافقت دنیا کے ساتھ نہ کرے، دنیا کے ساتھ جھوٹا برتاؤ نہ کرے، دنیا کے سامنے سچا برتاؤ کرے، تو دنیا بھی اس کے لیے سچ اپنے آپ کو جلوہ دیتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ اگر ہماری طاقت ایک معمولی گھر بنانے کی ہے، سچائی اس میں ہے، ہم اگر اسی حد تک اکتفا کر لیں گے تو دنیا بھی ہمیں سکون دے گی، کہے گی تیری طاقت جتنی تھی تو نے اتنا قدم آگے بڑھایا، آرام سے جی لے۔ لیکن یہاں پر ہم جھوٹ پیش آنے کی کوشش کریں اور دنیا کو دھوکہ دیں۔ البتہ یہاں دنیا کا معنی یہ فضا، زمین، آسمان آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ درخت، یہ موجودات، یہ نعمتیں نہیں ہیں، بلکہ دنیا کا معنی اہل دنیا، دنیا والے۔ ورنہ دنیا بحیثیت دنیا سب کے لیے برابر ہے۔ سورج سب کے لیے ایک ہی طرح کا نور دیتا ہے، زمین سب کے لیے ایک ہی طرح کی جو ہے خدمت کرتی ہے، زمین، ہوائیں سب کے لیے برابر چلتی ہیں۔ تو ان کے اندر کوئی نہیں، ان کو دنیا نہیں، دنیا ہے اہل دنیا۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ایک روایت ہے کہ بی بی نے فرمایا کہ حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ ایک قراءت قرآن، 2 زیارت چہرہ رسول، اور 3 اللہ کی عبادت۔
شاید ہو سکتا ہے کہ تیسرا کچھ مختلف ہو. تو بی بی نے جو یہ جملہ فرمایا کہ تمہاری دنیا میں سے مجھے یہ 3 چیزیں پسند ہیں، تو مطلب کہ بی بی کی دنیا الگ اور ہماری دنیا الگ ہے. آج بی بی کی ولادت کی جگہ کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ. بی بی کی شہادت مدینہ منورہ. آج وہ گھر ہے، وہ گلیاں ہیں، وہ جگہ ہیں جہاں بی بی نے زندگی کی. تو اسی دنیا میں بی بی نے زندگی کی، ہم جہاں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. تو جب اسی دنیا میں بی بی نے زندگی کی تو پھر یہ کیوں فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں؟ تمہاری دنیا کا مطلب جیسے ہم مثال کے طور پر سمجھائیں، اگر ایک گھر میں 2 بھائی زندگی کر رہے ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی کو کہے کہ تمہارے گھر میں اچھا نہیں ہے، تو یہ نہیں کہہ سکتے. وہ پڑوس کا آدمی جس کا گھر دوسرا ہے وہ آ کر کہہ سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز اچھی نہیں ہے. ہم جا کر دوسرے کے گھر والے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں یہ چیز خوبصورت ہے، یہ چیز خوبصورت نہیں ہے. لیکن ایک ہی گھر میں رہنے والے 2 بھائی، ایک ہی گھر میں رہنے والے شوہر اور بیوی، ایک ہی گھر میں رہنے والے بچے ایک دوسرے کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا گھر اور میرا گھر، اس لیے کہ سب کا گھر ایک ہے. تو فاطمہ زہرا جب اسی دنیا میں آپ نے ولادت پائی، اسی دنیا میں شہادت پائی، اسی دنیا میں آپ نے زندگی کی، تو اس کے باوجود بھی آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے؟ اگر بی بی یوں کہہ دیتی کہ مجھے دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں تو ایک بات آسان تھی کہ چلو بھئی دنیا میں یہ سب چیزیں ہیں جن میں سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو 3 چیزیں پسند ہیں. لیکن بی بی نے یہ نہیں کہا کہ دنیا میں سے، بلکہ فرمایا تمہاری دنیا میں سے. تو تمہاری دنیا میں سے کا مطلب کیا ہے؟ کیوں بی بی نے فرمایا تمہاری دنیا میں سے؟ اس لیے کہ یہ بات ہم لوگ بھی اپنی روز مرہ زندگی میں کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں. ایک آدمی ماحول سے ہٹ کر زندگی کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی دنیا الگ ہے، یہ الگ دنیا کا ہے. یا ایک آدمی کہیں پر آنکھ جمائے ہوئے غور سے بیٹھ جائے تو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ بھائی کس دنیا میں کھو گئے، کس دنیا میں ہو؟ اسی دنیا میں ہے، پھر ہم کیوں کہہ رہے ہیں اس کو کہ تم کس دنیا میں ہو؟ یہ ان کی دنیا الگ ہے. مطلب یہ ہے کہ جن کے سوچ اور فکر الگ ہو معاشرے سے، عموم سے، اکثریت سے جس کی فکر الگ ہوتی ہے، ہم بھی ان کو کہتے ہیں کہ اس کی دنیا ہی الگ ہے، یہ الگ دنیا کا آدمی ہے. کس دنیا میں ہو؟ یہ جو جملے کہتے ہیں اس کا مطلب طرز فکر کرنے کا طریقہ جب اکثریت سے لوگوں کا یا کسی کا الگ ہوتا ہے تو ان کے فکر کی دنیا الگ ہے اور دوسروں کے فکر کی دنیا الگ ہے. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا جس زاویے سے دنیا کو تم دیکھ رہے ہو تمہاری دنیا الگ ہے، فاطمہ کی دنیا الگ ہے. اب جس دنیا کو جس طرز نگاہ سے تم دیکھ رہے ہو اسی دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. ٹھیک؟ تو دنیا یعنی اہل دنیا اور دنیا میں گزرنے والے لوگوں کی زندگی اور جو عادتیں، جو اطوار، جو رسم، جو رواج، جو طریقے، جو سلیقے دنیا میں ہیں ان کو دنیا کہتے ہیں. امام نے فرمایا کہ جو آدمی دنیا کے ساتھ سچائی سے پیش آئے دنیا اس کے ساتھ سچا برتاؤ کرے گی. آدمی جب سچائی سے ہٹ کر جھوٹ جو ہے دکھانا اور جھوٹ سے کام لینا شروع کر دیتا ہے تو دنیا بھی اس کو پریشان کرنا اور جھوٹ کا جلوہ دینا شروع کر دے گی. جیسے ہم نے مثال دی کہ کسی کی طاقت ہے کہ ایک چھوٹا سا گھر بنائے، اگر وہ آدمی اسی حد تک رک جائے سکون سے رہے گا، لیکن اگر اپنی طاقت اور اپنی حد سے آگے بڑھ جائے 1000 پریشانیوں میں گرفتار ہو جائے گا. ایک طرف سے قرضوں میں چور ہو جائے گا، ایک طرف سے گھر والوں کے باتیں، لوگوں کے طعنے، یہ سارے مشکلات میں گھر جائے گا آدمی اور اس کو دنیا بری لگے گی، دنیا بے وفا لگے گی، دنیا پریشان کرنے والی لگے گی، اس لیے کہ اس نے دنیا کے ساتھ جھوٹ برتاؤ کیا. تو مولا امیر المومنین نے اس سے کہا کہ دنیا کو برا نہ کہنا، دنیا کے سامنے تم سچ زندگی کرو، دنیا بھی تمہارے ساتھ سچ برتاؤ کرے گی، تمہیں پریشان ہونے نہیں دے گی. طاقت، ظرفیت، استطاعت، قابلیت، توانائی کو دیکھ کر آدمی کوئی کام کرے، اپنی طاقت اپنی توانائی سے بڑھ نہ جائے، پریشان ہو جائے گا. پھر امام نے دوسری
بات جو اس آدمی کے سامنے بتائی، وَدَارُ غِنًا لِمَن تَزَوَّدَ مِنْهَا، جو آدمی اس دنیا سے آخرت کا توشہ لینا چاہتا ہے اس کے لیے بہترین اور آباد مقام ہے کہ یہاں سے آدمی جو چاہے لے لے، بے انتہا توشہ لینے کے لیے زمینہ فراہم ہے یہاں پر، اگر کوئی آدمی دنیا سے توشہ لینا چاہے۔ دیکھیں، اللہ نے ہم کو انسان پیدا کیا، ہم انسان بن کر اس دنیا میں آئے۔ اب انسان اور جو ہماری خلقت کا مقصد اللہ نے ذکر کیا ہے، اس مقصد کو اگر ہم غور کریں تو ہم عبادت کے لیے آئے ہیں، جنت پانے کے لیے آئے ہیں، جنت میں اعلیٰ درجات حاصل کرنا ہمارا مقصد ہونا چاہیے زندگی کا۔ تو کن وسیلوں سے، کن راستوں سے، بیٹھے نہیں رہنے سے مل جائے گا؟ نہیں، یہاں پر محنت کرنا ہے، لوگوں کی خدمت، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ پر احسان، بچوں کی تربیت، علم کا حاصل کرنا، خلوص سے پیش آنا، پڑوسیوں کا حق ادا کرنا، دوسرے لوگوں کا حق ادا کرنا، انصاف سے برتاؤ کرنا، دوسروں کے بارے میں صحیح غور و فکر کرنا، یہ سارے چیزوں کو یہ ساری چیزیں کہاں پر میسر ہیں؟ اسی دنیا میں۔ ان سارے کاموں کو انجام دے کر انسان بہترین توشہ لے کر جا سکتا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ دنیا آخرت کی زندگی کے لیے جو توشہ لے جانا ہے اس کے لیے بہترین جگہ ہے، غنی جگہ ہے۔ یعنی شاید تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی لیکن دنیا میں اٹھانے والا اجر و ثواب تمہارا ختم نہیں ہوگا۔ کتنی خدمتیں تم کر سکو گے، کتنی عبادتیں تم کر سکو گے، کتنی تم خیرات کر سکو گے، تمہاری طاقت کم، دنیا میں گنجائش زیادہ ہے۔ تو ایک وسیع اور عریض جگہ ہے دنیا حصول ثواب کے لیے اور توشہ آخرت کے لیے۔ تو اسی دنیا سے لے سکتا ہے انسان، اس دنیا سے ہٹ جائے تو نہیں مل سکے گا۔ اس دنیا میں عمل کر سکتا ہے انسان، آخرت میں جا کے جزا لے گا۔ تو یہ دنیا بہترین مقام ہے آخرت کا توشہ لینے کے لیے۔ امام نے اس آدمی کو دوسری خوبی بتائی۔ پہلی خوبی، تم دنیا کے ساتھ سچ پیش آؤ، سچائی سے پیش آؤ، دنیا تمہارے ساتھ سچائی سے پیش آئے گی۔ دوسرا، دنیا زاد راہ اور توشہ سفر لینے کے لیے، سفر آخرت بہترین جگہ ہے جس میں ہر چیز وسعت کے ساتھ موجود ہے۔ جیسے کبھی کبھی ہم کسی دکان میں جاتے ہیں، چھوٹے سے دکان میں 4 کلو 5 کلو ٹماٹر ہیں، اگر ہم اس سے 5 کلو ٹماٹر لے لیں گے تو اس کا پورا جو وہ حصہ ہے ٹماٹر کا ختم ہو جائے گا۔ دوسرا آدمی آئے تو پھر اس کے لیے ٹماٹر نہیں ہے، وہ کہے گا میرے پاس ٹماٹر نہیں ہے۔ لیکن ایک وسیع باغ میں چلے جائیں انسان، وہاں پر آدمی شاید 10 کلو 20 کلو 100 کلو 200 کلو خریدنے کے لیے اس کی جیب میں پیسہ شاید کم ہوگا لیکن وہاں پر گنجائش زیادہ ہوگی۔ امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر خدمتیں انجام دینے کے لیے لوگوں کی زندگیاں کم، لیکن یہاں پر موجود اجر و ثواب حاصل کرنے کے مقدمات، وسائل اور ابزار بے حساب ہیں۔ تیسرا، وَدَارُ عَاقِبَةٍ لِمَنْ فَهِمَ عَنْهَا، اور جو آدمی اس دنیا کو سمجھ جائے اس کی عاقبت بخیر ہے۔ بہترین نتیجہ لے سکتا ہے انسان اگر کوئی اس دنیا کو سمجھ جائے۔ دیکھیں، 2 لوگ ایک زمانے میں اسلام کی جو ہے مملکت میں زندگی کر رہے تھے، ایک حق اور ایک باطل۔ امیر المومنین کے مقابل میں معاویہ۔ امیر المؤمنین کے سر پر جب ضربت لگی تو مولا امیر المؤمنین اپنے زبان پر یہ جملہ آپ نے جاری کیا کہ فزت ورب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ علی دنیا کو سمجھ چکے تھے، علی دنیا کو جان چکے تھے، سچائی سے پیش آئے۔ بہترین زاد مولا امیر المؤمنین نے لیا۔
اب یہاں پر جو مد مقابل میں دشمن تھا، اس دشمن نے، اس کے بارے میں ملتا ہے تاریخ میں معاویہ کے بارے میں کہ جب موت کے آثار اس نے احساس کیے، حمام میں اپنے آپ کو پاک کرنے کے ارادے سے اندر گیا تو دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ کسی نے دروازہ کٹکھٹا کر کہا کہ کیا ہو گیا، کیا تکلیف ہو گئی، کیوں آنسو بہا رہے ہیں، کیوں گریا کر رہے ہیں؟ تو اندر سے اس نے آواز دی کہ جتنی جوانی اور اپنی طاقت کے ایام میں جو ظلم اور جو ہے ستم میں نے دنیا میں کیا ہے، اب میرے بدن کی تمام طاقت فرسودہ ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، اب جا کر اس کا عذاب کیسے جھیلوں؟ میں نے کیا کر دیا اس دنیا میں؟ تو جو دنیا کو نہ سمجھے وہ معاویہ کی راہ پر چلے گا، جو دنیا کو سمجھ جائے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی راہ پر چلے گا۔ مولا نے فرمایا دنیا عاقبت کا گھر ہے، عاقبت کو آباد کرنے کا گھر ہے اگر کوئی دنیا کو سمجھ جائے۔ مسجد و احبا اللہ، چوتھی خوبی جو امیر المومنین نے اس دنیا کی بتائی، کہا کہ اللہ کے محبوب جو ہیں، جو اللہ کو چاہتے ہیں، جو اللہ سے لو لگاتے ہیں، ان کو سجدے، ان کی مسجد ہے یہ دنیا، کہ وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں سجدوں میں زندگی گزارتے ہیں۔ اگر یہ دنیا سے چلے جائیں تو جو بندگی کا سجدہ یہاں پر کیا جا رہا ہے، وہ سجدہ پھر اس دنیا سے ہٹ کر کہیں پر نہیں کیا جا سکتا۔ وہ محبت و وحی اللہ، یہی دنیا ہے جہاں پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے۔ اگر یہ دنیا نہ ہوتی تو پھر وحی کا نزول نہ ہوتا۔ یہ دنیا وحی الہی کا مقام ہے، اولیاء اللہ اور احباء اللہ، اللہ کے چاہنے والوں کی سجدگاہ ہے۔ وہ مصلی ملائکتہ، ملائکہ پروردگار اللہ کے فرشتوں کی جانماز ہے یہ دنیا۔ مختلف مناسبتوں پر دنیا میں آتے ہیں اور سجدہ کر کے اس دنیا پر عرش میں رہنے والے اس فرش پہ آ کر سجدہ کر کے جاتے ہیں۔ وَمَتْجَرُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ، جو اللہ کے قریب پہنچ گئے ہیں، وہ اس دنیا کو ایک بازار ہے ان کے لیے، جس بازار سے وہ جنت خریدتے ہیں اور رحمتوں کا فائدہ لیتے ہیں، رحمتوں کو اپنے دامن میں بھر لیتے ہیں اور جنت خرید لیتے ہیں۔ اکتسبوا فیہا الجنہ وربحوا فیہا الرحمہ، جنت پا لیتے ہیں اور رحمتوں کا فائدہ اور بینیفٹ لیتے ہیں۔ تو یہ دنیا ہے، اس کو برا نہ کہنا، یہ دنیا ہے، اس کی شکایت نہ کرنا، یہ سارے خوبیاں ہیں، جاؤ یہ خوبیاں حاصل کرو۔ پھر مولا امیر المومنین نے جو فرمایا دنیا غری غیری، دنیا جعلی کو کے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے دے، اگر ان چیزوں سے ہٹ کر اگر آدمی دنیا سے مقابلہ کرنا جائے اور دنیا کے سامنے زندگی کرنا جائے تو پھر دنیا دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دنیا میں عبادت نہ ہو، دنیا میں خدا سے لگاؤ نہ ہو، دنیا میں اپنی ظرفیت اور اپنی طاقت کے مطابق زندگی نہ ہو، دنیا سے آخرت کا توشہ نہ لیں اور دنیا کو نہ سمجھیں، تو دنیا دھوکہ ہے جس کے لیے اللہ نے متاع الدنیا قلیل، دنیا کی کے فائدے کم، اور دار غرور سے یاد کیا ہے دھوکے کا گھر۔ پھر امام نے آگے کچھ باتوں سے پردہ اٹھایا، کہا کہ دیکھ اے دنیا کا گلہ کرنے والے، فَلِمَاذَا تَذَمُّهَا، کیوں تو دنیا کی برائی کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے۔ فَيَا أَيُّهَا الذَّامُّ لِلدُّنْيَا، اے دنیا کو برا کہنے والے سن لے، تو دنیا کے دھوکے کے سامنے اپنی ہاتھ اٹھا چکا ہے شکست کی نشانی میں، اور اس لیے تو برائی کرنا شروع کر چکا ہے، اور تو یہ سوچتا ہے کہ دنیا نے تجھے دھوکہ دے دیا۔ نہیں، دنیا سارے چیزوں کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی بتا چکی ہے۔
کیسے کیسے بادشاہوں کے گھر ویران کر دیے اس دنیا نے. کیا یہ دنیا حقیقت نہیں بتا؟ چھپا کے نہیں، کھل کر. کیسے کیسے بڑے بڑے پہلوان خاک کے نیچے دنیا نے ان کو اپنی چپیٹ میں لے لیا، زمین کے اندر دفن کر دیا. کیا یہ واضح حقیقتیں نہیں ہیں؟ جن حقیقتوں کو دیکھ کر انسان دنیا کی حقیقت کو سمجھ جائے اور دنیا کو جیسے دیکھنا چاہیے ویسا دیکھے. امام نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ کی زندگی کو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے ماں باپ دادا دادی کہاں ہیں آج؟ آخری روایت عرض کر کے بات کو ختم کریں. رسول مکرم نے جب فرمایا کہ کچھ لمحے یعنی لمحہ بھر کی فکر رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے، تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو فکر آپ بتا رہے ہیں یہ کیسے فکر کریں تو یہ عبادت کا ثواب ہم کو ملے گا؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ وہ فکر یہ ہے کہ تم جاؤ قبرستان میں جا کر بڑے بڑے بنگلوں میں سونے والے کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھو کہ وہ تمہارا بنگلہ کہاں گیا؟ اے قبر والے وہ تیرا بنگلہ کہاں گیا؟ جناب بہلول کے بارے میں ملتا ہے کہ لوگ قبرستان گئے زیارت کے لیے تو دیکھا کہ بہلول اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی کی چھڑی لیے ہوئے قبروں کو پیٹ رہے ہیں اور یہ جملہ اپنے زبان پر جاری کر رہے ہیں، جھوٹے جھوٹے جھوٹ کہتے ہو تم، جھوٹے ہو جھوٹے ہو، یہ کہہ کر قبروں کو پیٹ رہے تھے. تو لوگوں نے دیکھا کہ بھائی قبروں کو پیٹنے سے کیا ملتا ہے؟ کہا بہلول کیوں قبروں کو آپ چھڑی سے مار رہے ہیں؟ تو جناب بہلول نے کہا یہ جھوٹے ہیں، قبر میں سونے والے جھوٹے ہیں. کہا کہ بہلول برائی نہیں کرنا ہے، کیوں آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ جب تک یہ ہمارے درمیان زندگی کر رہے تھے کہہ رہے تھے میرا گھر، میری اولاد، میری گاڑی، میرا مال، میرا میرا میرا، ہر چیز کو میرا کہنے والا چھوڑ کر کیوں گیا؟ یہی دنیا ہے. امیر المومنین نے فرمایا کہ دنیا یہ ہے، سمجھ جاؤ کوئی چیز نہیں لے جا سکتے، کوئی چیز تمہارے ساتھ نہیں جائے گی. ابھی یہاں پر جو ہم اپنا کہتے ہیں، مثال کے طور پر موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے، یہاں بھول کر علی چینل کی دفتر اور آفس میں ہم چلے جائیں تو نیچے جا کے پھر واپس آئیں گے کہا کہ میرا موبائل چھوڑ دیا ہوں. جب کوئی میری چیز ہوتی ہے تو ہم آ کر اس کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، کہیں چھوڑ کر نہیں جاتے. تو دنیا میں سب چیز کو چھوڑ کر جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ امانت ہے، میری نہیں ہے. اگر میری ہوتی تو ہم قبر میں لے جاتے، اگر اس کے مالک اور ملکیت ہماری ہوتی تو ہم قبر میں لے جاتے. جناب بہلول نے اس حقیقت سے یہ حقیقت ہمارے سامنے بتائی اور امیر المومنین نے فرمایا کہ دنیا کو جو سمجھ جائے اس کے لیے ترقی اور عاقبت بخیر ہونے کا زینہ ہے. اگر دنیا کو نہ سمجھیں بربادی اور نابودی، تباہی، دھوکے کا ایک مقام ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تجھے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی دنیا شناسی اور دنیا سے سچے برتاؤ کا واسطہ ہم سب کو اپنے اعتبار سے، جو ہمارے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جو کانوں سے سن رہے ہیں، جو تجربہ ہم نے دنیا میں کیا ہے، اس کے مطابق دنیا سے کے سامنے ویسے پیش آنے کی توفیق عطا فرما جیسے پیش آنا چاہیے، اور دنیا کو ہم سب کی عاقبت بخیر کرنے کا ایک وسیلہ اور ذریعہ بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. انشاءاللہ سوالات لے کر ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.